नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। बहुत ज़्यादा नवाजी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़स्से से। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक़ के मुलाक़ात के लिए पहुँचे और अमीरुल मोमिनीन जो थे वो किसी मुलाक़ात में सुफ़रा के साथ में मसरूफ़ थे। उन्होंने देखा कि वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए हैं। पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से मुलाक़ात के लिए आया हूँ। तो कहा कि साहिबज़ादे आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे कहा है कि ख़ुद भी बाहर खड़े रहो, इंतज़ार करो, मैं भी मसरूफ़ हूँ, मीटिंग में हूँ और ना खुद आना ना मेरे पास किसी को आने देना, इसीलिए मैं बाहर मुंतज़िर हूँ कि वालिद साहब फ़ारिग़ हो जाएं तो मैं उनसे मुलाकात करूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई ज़रूरत जो है वो इतनी बड़ी भी नहीं है, अभी ज़ोहर की अज़ान होगी थोड़ी देर में, तो मैं नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात कर लूँगा, बात हो जाएगी मेरी। ये कहकर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ फ़ारिग़ होते हैं मीटिंग से, मुलाकात से, तो बाहर निकलते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से अपने बेटे से पूछते हैं कि कोई आया था क्या। ने कहा कि हाँ, हज़रत इमाम हसन आए थे। तो कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और उसके बाद फ़ौरी तौर पर दीवाना वार वो लपके हज़रत इमाम हसन के घर की तरफ। दरवाज़ा खटखटाया, हज़रत इमाम हसन बाहर आए। पूछा कि आप जब तशरीफ़ लाए थे तो आप मुलाकात के लिए अंदर क्यों नहीं आए, आपको अंदर आना चाहिए था, आप वापस लौट आए। बोले नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसी कोई ख़ास बड़ी ज़रूरत भी नहीं थी और मैं भी ज़ोहर बाद आपसे मुलाकात कर लेता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ख़ुद आपके बेटे, आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी तो वहाँ खड़े हुए थे, मुझसे पहले से खड़े थे। कहा कि कहाँ अब्दुल्ला बिन उमर और कहाँ हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या अब्दुल्ला बिन उमर के नाना भी जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या उनकी वालिदा भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। क्या उनकी नानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। क्या उसके वालिद का नाम भी अली बिन अबी तालिब है। तो कहाँ आप और कहाँ अब्दुल्ला बिन उमर। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ जो है आप दीदा हो गए और उसके बाद अपनी पगड़ी उन्होंने सर से उतारी और कहा कि जो इज़्ज़तें बख्शी हैं उमर को अल्लाह ने, ये आपके नाना के सदक़े हैं, आपके नाना के दुआओं की तो फ़ैल हूँ मैं आज यहाँ इस मकाम पर, वरना मैं वही उमर हूँ जो सहरा में बकरियाँ चराता था, लोगों के घर पानी भर कर ला दिया करता था और वो कुछ पैसे दे देते थे और उसके इवज़ में खजूरें ख़रीद लेता था या खजूरें दे देते थे जो मैं खाकर अपना गुजारा करता था। तो नाज़रीन, इक़बाल ने सही कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत के करीनों में अदब और एहतराम सबसे पहले ज़रूरी, और जब अहले बैत के अदब और एहतराम की बात हो तो फिर कहना ही क्या। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। गज़ल का मतलब पेश खिदमत। इरशाद इरशाद इनायत हकीम साहब। उठते ही मेरा दस्त तलब जाम हो गया, उठते ही मेरा दस्त तलब जाम हो गया, इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया। वाह। इस मौजे से मेरा बड़ा नाम हो गया। उठते ही मेरा दस्त तलब जाम हो गया और इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया। वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब। मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया, इसका भी अब गुजारा नहीं है मेरे बगैर, मुझको भी शौक़े गर्दिशे अय्याम हो गया। और गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं। शेर देखें जी। गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया। वाह वाह, एक बार फिर हकीम साहब, बहुत उम्दा। गैरों का साथ आज तलक दे रहा हूँ मैं, अपनों से जब निभाया मैं नाकाम हो गया। और थी मुख्तसर सी अपनी कहानी भी इश्क में, थी अपनी मुख्तसर सी कहानी भी इश्क में,
بس ابتدا سی ہوتے ہی انجام ہو گیا، بس ابتدا سی ہوتے ہی انجام ہو گیا، اور تکلیف اب پہنچتی نہیں ان کی بات سے، تکلیف اب پہنچتی نہیں ان کی بات سے، اب مجھ کو شوق لذت دشنام ہو گیا۔ واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت ہے حکیم صاحب، بہت خوبصورت۔ اب مجھ کو شوق لذت دشنام ہو گیا۔ اور مقطع کا شعر ہے، اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، شیخ حرم ہی راغب اسنام ہو گیا، واہ، شیخ حرم ہی راغب اسنام ہو گیا۔ مقرر ارشاد حکیم صاحب، یہ شعر بھی بہت عمدہ ہے۔ اب طور میرا ترک تعلق صنم سے ہے، شیخ حرم ہی راغب اسنام ہو گیا، اٹھتے ہی میرا دست طلب جام ہو گیا، اس معجزے سے میرا بڑا نام ہو گیا۔ واقعی حکیم صاحب ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہے آپ کا نام اور مقام و مرتبہ۔ واقعی آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کی حکمت کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فن کو اور عروج اور کمال عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالرز ہیں، حسب روایت کرنل ورما صاحب پہلے کالر کے روپ میں ہمارے اس پروگرام کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ استقبال کرنل صاحب۔ آصف بھائی، آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے، تھوڑا سا انتظار، کرنل صاحب کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی بتائیں کرنل صاحب، کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو 2 سوال ہیں جی، اور آپ نے کہا نا کہ وہ سر کے با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب، اور ابھی تو آپ انہوں نے غزل سنائی نا تو بہت اچھی لگی، تو اس میں کہتے ہیں نا کہ رفیقوں سے تو رقیب اچھے ہیں جو جل کر نام لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ جی کرنل صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، مؤدبانہ التماس، ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں، آپ کی آواز کی گونج جو ہے وہ ہم تک آ رہی ہے، اور اپنا شعر دہرائیں، بہت پیارا شعر ہے۔ جی فرمائیے۔ رفیقوں سے تو رقیب اچھے ہیں کہ جو جل کر نام لیتے ہیں، پھول سے تو خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ جی جی کرنل صاحب۔ تو ایک تو یہ کہ گوند جو مورنگا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو اس سے کیا ہارمونس کم ہو جاتے ہیں، واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں کیا؟ اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا تھا میں آپ سے کہ وزن اٹھانے سے نس دب جاتی ہے اور چربی کھانے سے ہارٹ بلاک ہو جاتا ہے، اسے دست پریشی سے بدہضمی آتی ہے، تو یہ مائیگرین کیسے ہوتا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ اس کا بھی کوئی ایسی علامتیں محسوس ہوتی ہیں انسان کو کیا؟ ٹھیک ہے کرنل صاحب، ایک تو آپ نے گوند مورنگا کے بارے میں دریافت کیا، دوسرا آپ کا مائیگرین کے متعلق سوال ہے۔ حکیم صاحب دونوں سوال پہنچ گئے اب تک؟ جی 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 آصف بھائی، جی استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے عاشق حسین، ایم پی اجین ماکڑو۔ جی عاشق حسین صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ بہت استقبال آپ کا، معذرت۔ جی میرے کو اچانک سردی ہو جاتی ہے، ہاں، سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کم سے کم 15-20 چھینکیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کبھی رات میں کبھی دن میں، اور اس کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ شروع ہو جاتا ہے، آنکھ میں سے پانی چالو ہو جاتا ہے، کھانسی چالو ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تو ابھی میں نے آر کیئر وہاں سے منگوایا تھا، آج 15 دن ہو گئے، میں اس کو لے رہا ہوں برابر صبح شام دونوں ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ ہلو جی جی آصف بھائی بات جاری رکھیے۔ تو دونوں ٹائم اس کو لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے کو کچھ فرق معلوم نہیں پڑ رہا، اور ہے نا سانس بہت چلنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی قریب 2 مہینے سے میرے کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وزن کم ہو گیا میرا، کم سے کم 3 کلو وزن کم ہو گیا۔ آپ کی عمر کیا ہے اور وزن کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے۔ میرا وزن ابھی 62 کلو وزن ہے، اور عمر 50 سال۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ دیکھیے یہ ساری علامتیں قوت مدافعت کی کمی کی ہیں، اور
یہ اب اس سے جلدی فائدے کی امید نہ رکھیں. 1 مہینے میں 20% کے قریب اگر فائدہ ہو تو اللہ کا شکر کریں. اور اسے کھائیں دونوں وقت. گرم پانی لیں یا چائے پیئے. اس کے بعد کھٹی چیزیں چھوڑنی ہوں گی. کھٹی ٹھنڈی چیزیں اس دوران چھوڑ دیں. 5-6 مہینے علاج کرنا ہوگا. اور اسے اور تیز کرانا ہے تو پیپلیں آتی ہیں کچن میں آپ کے. پیپلے یا پیپلا مول کہتے ہیں اسے. اس کو پاؤڈر بنا لیں 1 چٹکی. اس کے ساتھ کھایا کریں تو اور تیزی سے فائدہ ممکن ہے. وزن بھی ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو پورا علاج کر لیں گے. تو وزن کی پرواہ نہ کریں. اور اس عمر میں وزن اگر کم رہے تو بہت بہتر ہے. جی ثانیہ صاحبہ. ثانیہ شیخ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں لیکن اس سے پہلے میں حکیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ سالگرہ کی. جی ثانیہ ذرا میں نوازی نے بہت زیادہ کل شکریہ. ٹرائی کیا بٹ میرا کال لگ نہیں پایا. اور میں جو ہے شعر بھی سنانا چاہتی ہوں کہ مجھے اجازت ہے؟ جی حکیم صاحب اجازت ہے. ارشاد علی. یہ بے خودی یہ لبوں کی ہنسی مبارک ہو. تمہیں یہ سالگرہ کی خوشی مبارک ہو. خلوص پیار بھری دوستی مبارک ہو. تمہیں یہ سالگرہ کی خوشی مبارک ہو. زندگی بھر یہ آسماں تجھ کو کسی آفت میں مبتلا نہ کرے. یہ بہاریں جہاں جہاں جائے کوئی ان سے تجھے جدا نہ کرے. زندگی کی روشنی کو خدا کسی ظلمت سے آشنا نہ کرے. تم سلامت رہو 1000 برس. ہر برس کے ہو دن 50,000. بہت اچھا جذبہ ہے. اللہ سلامت رکھے بچہ. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. جی ثانیہ. میرا پہلا سوال میری بہن کے تعلق سے ہے. ان کی جو ہے تو 14 ایئرس کے ہے. پتہ نہیں کیا ان کی ہائٹ ہی نہیں بڑھ رہی اور جو ہے تو صحت مند بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو معجون اخروٹ پراش ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہے. اسے کس طرح سے لینا چاہیے اور اسے کتنی کوانٹٹی میں لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. بہت شکریہ. اتنا بڑا جذبہ اتنی کم سنی میں. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو دے. آپ کو بھی. اور اخروٹ پراش ایک جسم کو مضبوط کرنے کی معجون ہے اور گروتھ کے وقت میں لینا بہت اچھا ہے. یہ ہمارے اعضائے رئیسہ کو مضبوط کرتی ہے. جسم کا وزن بھی ضرورت کے مطابق کرتی ہے اور قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہے. اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایک ہی دوا کے. اگر ہم بات کرنے لگیں تو پورا وقت چلا جائے اس میں. لیکن آپ کے فائدے کی اگر بات اس میں ہو تو بہت اچھا ہے. اور ہائٹ اور گروتھ اور چہرے کی شادابی بالوں کی درازی کے لیے گون مورنگا سفید آتا ہے اصلی میں. 1 گرام روزانہ پانی دودھ یا ناریل پانی کے ساتھ لیں. انشاءاللہ فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سالار بھائی استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں حکیم صاحب آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایسا دل خوش ہو جاتا ہے اور لگتا ہے میرا پورا ہندوستان آپ کی چہرہ دیکھنے کے لیے پریشان ہوتا ہے. اور جو آپ سے جو بھی ہم سیکھنے کو ملتا ہے اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ سے جو بھی تکلیف ہے آپ سے اللہ دور کرے. جزاک اللہ. اللہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے MRI کرایا ہوں تو میرے گھٹنے کی نس دب چکی ہے اور گھٹنے میں کیاپی ہے. اب میں کیا کروں آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے سلام بھائی. اللہ آپ کو شفا دے صحت دے تندرستی دے. جی جب بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے اپنا چہرہ بدلنا پڑتا ہے. ہر آدمی اسی میں مبتلا ہے. جو چہرے کی شادابی ہے برقرار رکھنا پڑتا ہے. کم کتنا بھی ہو آدمی کو مسکرانا پڑتا ہے. جب بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے اپنا چہرہ بدلنا پڑتا ہے. اپنی کچھ باتیں ناگوار بھی ہیں
वक्त के साथ ढलना पड़ता है। वाह। हद मुकर्रर है मेरे पीने की, क्योंकि खुद ही संभलना पड़ता है। वाह। जब भी घर से निकलना पड़ता है, अपना चेहरा बदलना पड़ता है। परवाह ना करें, वजन ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, गोंद सियाह असली आधा आधा ग्राम लें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होना मुमकिन है। इंशाअल्लाह। शगुफ्ता साहब बताएं क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी है 35 उसकी एज है, और हकीम साहब ने धनिया पाउडर और ये नमक जैतून बताया था, तो 2 महीने से खा रही है, लेकिन उसकी चेहरे के वो दाने दाने होते रहते हैं, अभी ठीक नहीं, आराम ज्यादा नहीं हुआ, तो कुछ और बताएं क्या हकीम साहब? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए नुस्खा तो बहुत अच्छा है, और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो अगर पेट अच्छा ना हो तो पेट का इलाज करें, और एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची मजीद और खा लिया करें पूरे 24 घंटे में 2 बार। एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची, उसके दाने चबा के खा लिया करें, मजीद तेजी से फायदा होना मुमकिन है। जी कर्नल वर्मा साहब के सवालात हमारे पास हैं। हकीम साहब गोंद मोरिंगा के बारे में उन्होंने जानना चाहा है, दूसरे माइग्रेन का जो मसला है वो भी, उसके लिए थोड़ी सी वजाहत दरकार है। फरजाना आपसे बात जरूर करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी हकीम साहब। देखिए माइग्रेन होता है तो उसकी वजूहात कुछ यूं होती है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्सा कुछ ज्यादा नरम या कुछ ज्यादा सख्त हो जाता है जरूरत से, तो उसकी वजह से ये तकलीफ होती है जो सर दर्द की सूरत में आती हैं। अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने तशखीस भी है। तो माइग्रेन के लिए हम ये ले सकते हैं गोंद चिलगोजा एक खुराक, 1 चुटकी रोजाना, नमक या खाने के सोडा 2 गिलास पानी मिला के इस पानी से, ये खुराक ही काफी है, रोजाना 24 घंटे में 1 बार लें। और जब हमारी उम्र बढ़ती है 40 से ज्यादा के हम होते हैं, तो फिर ये तकालीफ हमें आती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये कुदरती अमल है जो इस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखेगा, यानी काबू में रखेगा, तो वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। इन 40 सालों के बाद हर शख्स को 4-5 तकलीफों में से एक तकलीफ आना तय है। अगर जो लोग ये चाहते हैं इनमें से कोई तकलीफ ना आए, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज, फालिज जैसी चीजें, और डायबिटीज और थायराइड, अगर आप इन 5-6 इमराज से महफूज रहना चाहते हैं तो कलौंजी का सिरका 2-3 चम्मच रोजाना पिया करें, 1 चम्मच धनिए के साथ पानी में मिला के लिया करें। इंशाल्लाह इन तकालीफ से महफूज रह सकते हैं। और क्या सवाल था? और गोंद मोरिंगा के बारे में वो कुछ जानना चाह रहे थे, उसके इस्तेमाल के बारे में। देखिए गोंद मोरिंगा एक बेहतरीन किस्म का गोंद है, और ये उन चीजों को एतदाल पर यानी जरूरत के मुताबिक लाता है जो कम या ज्यादा होती हैं। जैसे प्रोटीन कम होने लगे तो एक बेहतरीन किस्म का अलग किस्म का प्रोटीन है ये, तो क्योंकि बाल उससे बनते हैं, चेहरा शादाब उससे रहता है, और ग्रोथ अगर कम हो तो उसके लिए काम में आता है। अगर शादाबी चेहरे पे ना हो उसके काम आता है, और लंबाई अगर ना बढ़े तो उसके काम आता है। लंबाई बढ़ाने के लिए अपनी उस उम्र में लें जब ग्रोथ आपकी हो रही हो, इत्तेफाक से रुक गई हो, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी उम्मीद है कर्नल साहब अगर आपका सवाल यही था तो रहनुमाई आप तक पहुंची, चूंकि आपकी आवाज़ की इको जो है वह हम तक पहुंच रही थी, सवाल को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरजाना साहबा फ़ोन लाइन पर है, इसी तरह नदीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, और 2 कॉलर्स जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे, फरजाना साहबा और नदीम भाई। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन जो है वो पहले फ़ोन लाइन पर मौजूद है। फरजाना साहबा आपसे बात हो रही है?
جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ انتظار کے لیے. جی بتائیں بہن. جی حکیم صاحب کو بھی ہمارا سلام. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے فرزانہ. جی اور بلند آواز سے اپنا سوال پہنچائیے. جی ہلو ہمیں آپ سے بات کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی. ہمیشہ خوش رہیے. جی جی فرمائیے پہلا سوال. جی سیدت آپ کی گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں آپ اور حکیم صاحب دعا کریں اللہ ہمیں بھی آپ کے جیسا متقی پرہیزگار اور دیندار بنا دے. حکیم صاحب کے لیے تو آپ کی باتیں بالکل درست اور بجا ہیں. انشاءاللہ حکیم صاحب ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی فرزانہ صاحبہ. یہ آپ کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمانداری اور دینداری کی توفیق بھی دے کہ ظاہر و باطن یکساں کر دے. جی فرمائیے. دیکھتے ہیں نا ہم سمجھتے آپ ہمیں اپنے نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے آپ ہمارے گھر کا ہی حصہ ہے. ہم بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بولتے کہ جی سلام دیکھا چاہیے. جی شکریہ فرزانہ. فرمائیے. ابھی دو سوال ہے. ہماری امی ہے ان کی عمر 50 سال اور انہیں الٹے ہاتھ میں کھاندے سے تو کونی تک بہت درد ہوتا ہے اور ہماری بہن ہے اس کا بچہ ہے 7 سال کا اسے خود ہی بواسیر ہے. ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار. ندیم بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ نوازش ندیم بھائی انتظار کے لیے. جی فرمائیے. شکریہ. پہلے تو میں حکیم صاحب کو تہہ دل سے پرخلوص اور پرمسرت مبارکباد دینا چاہوں گا یوم پیدائش پر. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرائے. آمین ثم آمین. صحت مند رکھے. حکیم صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ جیسے سرکہ ہوتا ہے نا تو ایک تو گنے کا سرکہ ہوتا ہے, دوسرا یہ زیتون کا اور اس کا کنوجی کا سرکہ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سرکے کے ساتھ میں دودھ کا استعمال کرنا تو منع ہے. تو حکیم صاحب سے یہ دریافت کرنا ہے کتنے ٹائم کے بعد دودھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ سے بنی ہوئی اشیاء. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری بھانجی ہیں وہاں رہتی ہیں کیلیفورنیا, تو وہ گون مورنگا چاہیے ان کو, تو میں کیا وہاں سے دوا خانے سے رابطہ قائم کروں یا کیا سلسلہ ہوگا؟ میں منگا کر کے مجھے تو پہنچوانا تھوڑا سا مشکل پڑے گا. تو کیا وہاں پر کوئی ایسا وہ ہے سلسلہ جو میں ایڈریس شیئر کروں ان کا اور وہ وہاں جون مورنگا پہنچ جائے؟ کیونکہ ان کو پانی مارکیٹ نہیں آ رہا ہے وہاں پر. ان کے ہسبینڈ سروس کرتے ہیں, ہماری بھانجی ہیں, تو ان کے منہ پر دانے نکل رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک سنیے. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. بہت بہت شکریہ. جی حکیم صاحب. جی محترم بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کامرانی دے دنیا اور آخرت میں, ہم سب کو کامرانی دے. دیکھیے بہن کے تعلق سے آپ ہیلپ لائن نمبر پر بات کریں اور یہ پوری بات کہیں. ہمارا ایک شعبہ ہے جو ودیشوں میں دوائی بھیجنے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے, تو وہ آپ کو پوری بات سمجھا دیں کیسے وہاں دوا پہنچ سکتی ہے. اور یہ جو ایک تو یہ سوال تھا ان کا, اور کیا تھا؟ سرکے سے متعلق تھا حکیم صاحب کے دودھ استعمال کرنے کے. جی جی ٹھیک. سرکہ پھاڑ دیتا ہے دودھ کو, تو ایک وقت میں دونوں کو استعمال کرنے کو منع لکھا ہے. تو 6 گھنٹے کے فاصلے سے اگر کریں گے تو یہ عمل نہیں ہو پاتا. تو 6 گھنٹے پہلے یا 6 گھنٹے بعد آپ دودھ لے سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو. بس یہی 2 سوال تھے شاید آپ. جی جی فرزانہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں. تھوڑا سا انتظار. فریدہ سے بات کریں. فریدہ صاحبہ سوال بتائیے. نجمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی فریدہ صاحبہ بتائیے. نواسا ہے 2 سال کا, اس کو باتھ روم میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اسے کیا ہوتی ہے؟ باتھ روم نہیں ہوتی ہے اسے ٹھیک سے, کیونکہ وہ 4 دن میں ایک بار کرتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتی ہے, اس کو بہت کڑک ہوتی ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور میرے شوہر ہے, ان کے بدن میں درد, سر میں درد بہت ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے جسم میں درد کی شکایت ہے؟ ہاں. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. جی نجمہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ چہرہ بولا تو. نجمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں
مجھے حکیم صاحب کو السلام علیکم. مجھے بولنا تھا میرے گڑگے میں درد ہے. جی ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. ہاں گرگے گھٹنوں کو کہتے ہیں. مہاراشٹر سائڈ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. اور کیسا بھی درد ہو, گھٹنوں میں ہو یا جسم میں ہو, اور اس کے لیے گون سیاہ اصلی خریدیں, اور ایسے آدھا گرام ناشتے کے بعد اور آدھا گرام رات کو کھانے کے بعد. یہ ان کا فرزانہ کا بھی شاید سوال تھا, ان کو بھی جواب دے رہا ہوں کہ جسم کے درد کے لیے گون سیاہ ایک ایسی را میٹیریل ہے جو میرے تجربے میں اس سے بہتر کوئی را میٹیریل نہیں ہے, لیکن اصلی ملنا ضروری ہے. آدھا گرام کی خوراک آپ بھی لے سکتے ہیں, اور جو کالر تھے جن کے شوہر کے جسم میں درد تھا وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں دونوں کے سوالوں کا جواب ہے جی. اور درد اگر گردن یا سر میں ہے تو یہ ایکسرسائز لازم ہے. یہ 3 منٹ ایکسرسائز, اور یہ دیکھیے پوری طرح یہ 3 منٹ روزانہ ایکسرسائز کریں, 3 منٹ, تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی شریف بھائی اور حافظ صاحب فون لائن پر موجود ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ فرزانہ صاحبہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ کی عمر 50 سال ہے, شانے سے لے کر کوہنی تک ان کے بازوؤں میں درد رہتا ہے, 7 سال کا بچہ ہے جسے خونی بواسیر ہے, تو ان دونوں مسئلوں کا کیا حل ہے حکیم صاحب؟ میرے خیال سے خونی بواسیر 7 سال کے بچے کو نہیں ہے, اس کو قبض کی شکایت ہے. اور یہ 1 چمچ روغن بادام شیریں, میٹھے بادام کا تیل جو کھانے والا ہوتا ہے, اس کے دودھ میں ملا کر 1 بار یا 2 بار دیں, دودھ میں ملا کر, تو اس کا قبض ٹوٹ سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 2-4 دن میں لیٹرین ہوتی ہے. یہ فریدہ صاحبہ کے, جی معذرت خواہ حکیم صاحب, یہ فریدہ صاحبہ کے بچے کا بھی سوال تھا جس کی عمر 2 سال ہے, تو اس کی کیفیت ایسی رہتی ہے کہ 3-4 دن کے بعد اسے اجابت ہوتی ہے. ہاں میں نے اس کا بتا رہا ہوں, تو اگر 2 سال کا بچہ ہے تو آدھا چمچ دے, اور 7 سال کا بچہ ہے تو 1 چمچ دے روغن بادام شیریں. اور اگر بواسیر ہے تو خونی بواسیر جن کو بھی ہو, ان کے لیے ایک نسخہ ہے. دیکھیے کتھا جو پنواڑی پان پہ لگاتا ہے, اسے کتھا سفید کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ کتھئی رنگ کا ہوتا ہے. یہ 50 گرام خرید لیں, 100 گرام خریدیں لاجونتی, اور 100 گرام گون مورنگا سفید, دھنیا 100 گرام اور السی 100 گرام, ان سب کو خوب باریک پاؤڈر بنا لیں اور گولیاں بنا لیں چنے کے برابر, کابلی چنے کے برابر. اگر بچے ہیں تو 1 گولی 2 بار صبح شام دودھ کے ساتھ دیں, اور 12 سال سے بڑے ہیں تو 2 گولی 3 بار دودھ کے ساتھ دیں, تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی والدہ کا سوال جو تھا تکلیف سے متعلق تھا حکیم صاحب. 50 سال ان کی عمر ہے ماشاءاللہ, اور تکلیف ہے ان کو شانے سے لے کر کوہنی تک. دیکھیے اس کی وجہ سمجھ لیں. پہلے ہمارے گردن کے یہاں پر نس دب جاتی ہے, اور ہاتھوں میں, کوہنی میں, انگلیوں میں, مونڈھوں میں تکلیف آتی ہے. اس کے لیے گون سیاہ آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد پانی یا کم چربی کے دودھ سے لیں, اور یہ ایکسرسائز ضرور کریں. یہ ایکسرسائز اتنی قیمتی ہے کہ اگر یہ ایکسرسائز کریں, یہ دونوں دیکھیے ایسے پورا موڑے, دیکھیے یہ ٹھوڈی یہاں تک آ جاتی ہے, یہ ٹھوڈی یہاں تک آ جاتی ہے, اور یہیں پر دیکھنا ہے. یہ 3 منٹ ایکسرسائز ضرور کریں. یہ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے کہ اگر ضرورت ہو تو دوا لیں, نہیں تو بغیر دوا کے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. کم از کم 15 دن لگاتار ایمانداری سے ایکسرسائز کریں. ایمانداری کا مطلب ہے کہ وقت دیکھ کے 3 منٹ ہو جانی چاہیے. والدہ کا بھی اچھا ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. شریف بھائی آپ سے مخاطب ہیں, حافظ صاحب تھوڑا سا انتظار. جی شریف بھائی بتائیں کیا سوال ہے. ہلو
जी शरीफ भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिया बेटा। एक वो क्या, हेलो जी जी फरमाइए। इसके आंख में ईमान नहीं, उसको घर में बैठे हो नहीं हो। शरीफ भाई अपना सवाल बताइए। बेटा ऐसा है कि जी शरीफ साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अरे जिसके आंख में ईमान नहीं, उसको घर में बैठने का हुक्म नहीं। हकीम साहब बात पहुंची शरीफ भाई की? नहीं मालूम क्या कह रही है। हाफिज साहब आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी हकीम साहब मेरे 2-3 सवाल हैं, कल मुकम्मल बात नहीं हो पाई। एक तो मशवरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 6 चीज़ों का आप सुफ़ूफ़ बनाने के लिए कहते हैं अक्सर बेशर, तो मैंने बनाया और महीना भर से इस्तेमाल हो रहा है, तो काफ़ी इफाका और बहुत माशाअल्लाह यानी तंदुरुस्ती महसूस हो रही जिस्मानी तौर पर, पेट के अमराज में, और बारह आपके लिए दुआ निकलती है। इसके अलावा मेरे पास भी कुछ मशवरे लेने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, उनको भी मैं दे रहा हूँ, उनकी भी दुआएं मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुफ़ूफ़ जो अजवाइन, ज़ीरा, अलसी, ये 6 आइटम बताते हैं माशाअल्लाह। तो इसके लिए आपके लिए बहुत दुआ गो, और लोगों की भी दुआ आपके साथ। अल्लाह मजीद आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जी ये सवाल ये है हकीम साहब कि बच्ची के लिए जो आपने दवा तजवीज़ किए थे वो तो मंगाए अल्हम्दुलिल्लाह, गोनसिया, ठीक है। तो कुछ बाल का भी मसला था, वो गिर रहे हैं, तो उसपे भी आपने मशवरा दिए थे। थोड़ा चेहरे पर फुंसी और कुछ मवासे वगैरह आते हैं, तो उसके लिए कुछ मजीद नुस्खा बता के। जी जी और एक और मसला ये है कि अगर जो 6 चीजें जो सुफ़ूफ़ की बताते हैं आप, तो अगर हमें किसी को दे, अगर उनको अटैक और दीगर कुछ बीमारियां हैं, तो क्या उनको भी ये सुफ़ूफ़ दिया जा सकता? ठीक। अगर किसी को जैसा कोई और बीमारी है, तो उसमें कोई ये इसमें गर्माहट वगैरह या कुछ उसके मजीद असरात तो नहीं हो सकते? ये जानना है कि सब ले सकते हैं या कुछ मसला है? ठीक जी जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। और कोई है? मैं जवाब दूं? दयावती जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयावती जी इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आदाब। जी दयावती जी। कैसे हैं भाई साहब? देखिए आगे आपके सामने हाजिर हूँ, आप कैसे हैं? हाँ भाई साहब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहन बोलती है ये भी। जी दयावती जी। हाँ बहन आप बोलते हो बहुत अच्छा लगता है, मैं सीख रही हूँ कुछ सीख के आपसे, इतना बहुत समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा। और भाई साहब तो बोलते हैं, सिखाते हैं हमें, और बहुत फायदा हो रहा है सब लोगों को। जी दयावती जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं खुद अभी सीखने के मरहले में हूँ। हम सब ये जो सीखने का मरहला है, ये माँ की गोद से लेकर इंसान के कब्र तक साथ रहता है, और ये जारी और सारी है, यानी लगातार चलता रहता है, एक प्रोसेस है जो रुकता नहीं है। बाकी हकीम साहब के बारे में क्या कहा जाए, जिस कदर इजहार मोहब्बत, इजहार अक़ीदत हो कम है। कल दयावती जी को याद कर रहे थे हकीम साहब, देखिए आज आपकी हमशीरा हाजिर हैं, फरमाइए। हाँ देखिए, सीखने का मादा है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कल भी बात हो रही थी आपसे शगुफ्ता कि हम लोग सीखने वाले हैं, और जो सीखने वाले होते हैं वो तालिब कहलाते हैं या तालिबान कह सकते हैं। और ये तालिब इल्म कहीं भी पहुंच सकते हैं, और सिखाने वाले जो हैं वो सिर्फ एक टीचर बन के रह जाते हैं। अक्सर हमारा मामला ये होता है कि
جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیتے ہیں وہ استاد بن کے رہ جاتے ہیں، اور مکمل سمجھنے پر ہمارے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب اندر کچھ نہیں آ سکتا. تو ہمیشہ طالب علم یعنی سیکھنے والا بن کر رہنا چاہیے. اور کل شگفتہ سے بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہم نے یہ دروازے کھول رکھے ہیں سیکھنے کے، تو ہم یا دیاوتی جی ہوں یا سدھا جی ہوں یا کرنل ورما ہوں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں بہت آگے پہنچیں گے، ایک دن ہم سے آگے پہنچیں گے جب تک ہمیں سیکھنے کا مادہ رہے گا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ نے نام لیا اور سدھا جی حاضر. تھوڑا سا انتظار سدھا جی، دو بہت اہم سوالات ہیں بھائی کے، وہ لے لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اسی طرح سبا تھوڑا سا انتظار. وہ جو صفوف آپ بتاتے ہیں حکیم صاحب، اس کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ کیا وہ ہر انسان لے سکتا ہے، یا کچھ لوگ جو مخصوص امراض میں مبتلا ہیں جیسے ہارٹ پرابلم ہے یا اٹیک وغیرہ آ چکا ہے تو انہیں دینا ہے یا نہیں دینا؟ دوسرے بچی کو مہاسے ہیں چہرے پر، وہ کیا کریں؟ دیکھیے یہ صفوف سب لوگ لے سکتے ہیں، اور جن کے چہرے پہ مہاسے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس بچی کو بھی دے سکتے جس کے چہرے پہ مہاسے ہیں، اور جس کا کولیسٹرول اور ہارٹ کی پرابلم ہے اس کو بس یوں دیں کہ جو ہم نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا بھی ڈال دیں. جن کو کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ہارٹ بلاکیج ایسی کوئی پرابلم ہو تو یہ بھی 1 چٹکی ڈال دیا کریں، تو ان کو ان امراض میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سدھا جی مخاطب ہیں آپ سے، فرمائیے. میری پیاری بیٹی السلام علیکم. میرے مسیحا السلام علیکم. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. ماشاء اللہ کیا غزل گائی ہے. آج کی غزل کی تعریف کریں یا کل کی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے کیا شروع کروں میں. کل جی ٹی وی پر آپ کا پروگرام آ رہا تھا تو ہم آپ کی غزلیں سن رہے تھے. فرسٹ آپ نے ہی شروعات کری تھی غزل سے. اشک جس حلقے سے آتے ہیں وہ پتھریلا ہے، سب کو پی جاتا ہے دامن میرا ریتیلا ہے. گلو بل بل سے پوچھ کہو، سب کو خبردار کرے، سب کو ڈس جائے گا یہ باغ بہت زہریلا ہے. صبح دم آ کے کہا اس نے، صبح دم آ کے کہا اس نے کہ تم جھوٹے ہو، تم تو روتے نہیں، تکیا گلاف گیلا ہے. بہت پیارا شعر لگا تھا یہ. کیا ہوا ایسا کہ گھبرایا ہوا لگتا ہے، جسم بھی جد ہے تیرا چہرہ بھی پیلا ہے. مکتے کا شعر آپ نے سنایا تھا. بے تکلف نہیں ہوتا ہوں میں آسانی سے، پور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ تو شرمیلا ہے. سب کو پی جاتا ہے دامن تیرا ریتیلا ہے. کیا بات سن کر کے ہم تو کھو گئے تھے کہ اتنی پیاری شاعری، اتنا پیارا. کیا کہیں آپ کے بارے میں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں. کیا کیا کہیں آپ کے بارے میں؟ واقعی سدھا جی 3 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب 2.5 منٹ رہ گئے ہیں. تو اب حکیم صاحب کے تاثرات بھی لے لیتے ہیں. سدھا جی کی گفتگو آپ تک پہنچی. حکیم صاحب واقعی آپ کے زبانی جب آپ کا کلام سنتے ہیں تو ایک الگ لطف آتا ہے. جب سدھا جی نے یہ اشعار پڑھے تو ایک الگ لطف، ایک الگ جس کو کہتے ہیں کہ سحرکاری سی نظر آتی ہے. کیا کہا جائے، جو کہیں کم ہے. ایک مشاعرہ تھا جی، تو اس میں ایک بچے نے شعر پڑھا کہ کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں. واہ 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 واہ. ایک استاد شاعر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بہت داد دی. واہ واہ. وہ بچہ سا تھا جو شعر پڑھ رہا تھا شاعر. انہوں نے اتنی داد دی، پھر پاس بلا کے پیار کیا، کمر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹے اتنے اچھے شعر کیسے کہہ لیتے ہو. تو اس بچے نے کہا یہ شعر میرا نہیں، میرے استاد کا ہے. تو وہ استاد کو بہت برا لگا اور غصہ آیا کہ لا حول ولا قوت، یہ کوئی شعر ہے؟ تو اس نے کہا استاد یہ تو بتائیے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا شعر ہے، پیار کر رہے تھے، شفقت کر رہے تھے، اب اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے استاد کو ہی شعر کہنا تھا تو اس طرح کہنا تھا، کم سے کم 100 دل تو ہوتے عشق میں.
कम से कम 100 दिन तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। वाह 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 वाह, क्या कहने हकीम साहब, बहुत उम्दा। तो मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो गया। सबा साहबा की कॉल ले लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद, सवाल ले लेते हैं, कम से कम देखते हैं कि इंशाल्लाह जवाब की गुंजाइश निकल आए। जी सबा फरमाइए। सबा फोन लाइन पर मौजूद है? नहीं है इनसे राब्ता। जी हकीम साहब माजरत। तो जाने कहां से कैसे चुराई मेरी गजल, जाने कहां से कैसे चुराई मेरी गजल, उस शौक ने मुझी को सुनाई मेरी गजल। सुधा जी के लिए बहुत शुक्रिया कि इतनी मेहनत कि कल 10-12 चैनल्स पर एक मुशायरा नशर हुआ था, जी के चैनल थे, उन पर मैंने ये गज़ल पढ़ी थी और आपने पूरी गज़ल याद की, लिखी और सुनाई। इनके ज़ौक़ की बात है। आपको लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। तो अगली मुलाकात तक के लिए आप सबसे हम इजाज़त लेते हैं, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया, तो इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।